آخر زمانے کی پیشن گوئی کے مطابق مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ آخر زمانے کے بارے میں بائبل بہت کچھ بیان کرتی ہے۔ بائبل کی قریباً ہر کتاب کے اندر آخر زمانہ کے بارے میں پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں۔ ان تمام پیشن گوئیوں کو لے کر ترتیب دینا قدر مشکل کام ہو سکتا ہے۔ آخر زمانے میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں بائبل کچھ بیان کرتی ہے۔ اس کا ایک مختصر خلاصہ ذیل میں پیش کیا گیا ہے۔ مسیح نئے سرے سے پیدا ہونے والے تمام ایمانداروں کو زمین پر سے اٹھائے گا۔ یہ واقعہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پہلا تسالونیکیوں 4 باب 13 سے 18 آیات، پہلا کرنتھیوں 15 باب 51 سے 54 آیات۔ اور جب مسیح عدالت کے تخت پر بیٹھے گا تو ان ایمانداروں کو اپنی زندگی میں زمین پر کیے جانے والے اچھے کاموں اور وفادار خدمت کا اجر دیا جائے گا، یا خدمت اور فرما برداری میں کمی کے باعث یہ ایماندار اپنا اجر کھو بیٹھیں گے، مگر ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 11 سے 15 آیات، دوسرا کرنتھیوں 5 باب 10 آیات۔ مخالف مسیح اقتدار میں آئے گا اور اسرائیل کے ساتھ 7 سال کا عہد باندھے گا۔ دانیل 9 باب 27 آیت۔ یہ 7 سال کا عرصہ مصیبت کے دور پر جانا جاتا ہے۔ اس مصیبت کے عرصہ میں خطرناک جنگیں، قحط، مری، وبائیں اور قدرتی آفتیں آئیں گی، اور خدا گناہ، برائی اور بدی کے خلاف اپنے قہر کو نازل کرے گا۔ یہ مصیبت کا عرصہ 4 گھڑ سواروں کے ظہور، غالباً علامتی 7 مہروں، 7 نرسنگوں اور غضب کے 7 پیالوں کے ساتھ منسلک واقعات پر مشتمل ہوگا۔ ان 7 سالوں کے درمیانی عرصہ میں مخالف مسیح اسرائیل سے امن کا عہد توڑ دے گا اور اس کے خلاف جنگ کرے گا۔ وہ مخالف مسیح گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند، اجاڑنے والی مکروہات سر عام نصب کروائے گا، اور یروشلم کی ہیکل میں جو پھر سے بنائی گئی ہوگی اپنی مورت کو نصب کروائے گا تاکہ اس کی پرستش کی جائے۔ دانیل 9 باب 27 آیت، دوسرا تسالونیکیوں 2 باب 3 سے 10 آیات۔ مصیبت دور کا اگلا نصف عظیم مصیبت، مکاشفہ 7 باب 14 آیت اور یعقوب کی مصیبت کے وقت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یرمیہ 30 باب 17 آیت۔ اس 7 سالہ مصیبت کے عرصہ کے آخر میں مخالف مسیح یروشلم پر آخری حملہ کرے گا، اور اس دور کا اختتام ہرمجدون کی جنگ کی صورت میں ہوگا۔ یسوع مسیح واپس آئے گا، مخالف مسیح اور اس کی فوجوں کو تباہ کرے گا اور ان کو آگ کی جھیل میں ڈالے گا۔ مکاشفہ 19 باب 11 سے 21 آیت۔ پھر مسیح شیطان کو 1000 برس کے لیے اتھا گڑھے میں بند کر دے گا، اور اس 1000 سالہ عرصے میں یسوع مسیح اس زمین پر بادشاہی کرے گا۔ مکاشفہ 20 باب 1 سے 6 آیات۔ مسیح کی زمینی بادشاہت کے 1000 برس پورے ہونے پر شیطان کو تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے گا اور اسے شکست دی جائے گی، اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ مکاشفہ 20 باب 7 سے 10 آیات۔ اس کے بعد مسیح بڑے سفید تخت پر بیٹھے گا اور تمام غیر ایمانداروں کو آگ کی جھیل میں ڈالنے کے ذریعہ اس کی عدالت اور انصاف کرے گا۔ مکاشفہ 20 باب 10 سے 15 آیات۔ پھر مسیح نئے آسمان اور نئی زمین اور ایمانداروں کے ابدی گھر نئے یروشلم کو متعارف کروائے گا، اور وہاں پر گناہ، دکھ یا موت قطعی طور پر نہ ہوگی۔ مکاشفہ 21 سے 22 ابواب۔ آمین اور آمین۔